کسی بھی مسجد میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، شیعوں کی مسجد ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے۔ وہ جو قرآن کہتا ہے کہ مساجد اللہ کے گھر ہے، تو آپ کو کہیں یہ تصور نہیں ملے گا، ملے گا تو ضمنی طور پر ملے گا۔ خدا ضمنی طور پر کوئی حیثیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اسے پیچھے رکھیں گے تو وہ کہے گا پھر تم جاری جو بھی تم نے مجھے حیثیت دی وہ بھی دوسرے کو دے دو، میں کسی کے ساتھ نہیں آتا، میں تنہا آتا ہوں، اور جب میں آتا ہوں تو کوئی دوسرا رہ نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں ہم نے اس خطے سے کام شروع کیا، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ایکٹیویزم شروع کیا ہے۔ مذہب کے نام پر جتنی بڑی ایکٹیویٹی ہمارے یہاں ہوتی ہے، لوگ حرکت کرتے ہیں، لوگوں نے اپنی زندگی لگا رکھی ہے، لوگوں نے اپنی جانیں دی، لوگوں نے بے پناہ پیسہ دیا، بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں، جماعتیں ہیں، ادارے ہیں، نتیجہ رزلٹ زیرو بٹا زیرو۔ میں اپنا ذاتی بڑا دلچسپ واقعہ آپ سے بیان کرتا ہوں، آپ کو شاید یقین نہ ہو، یہ حقیقی واقعہ ہے۔ اس زمانے میں امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، آپ کو پتہ یہ سوچ بڑے عروج کے اوپر تھی آج سے 20 سال پہلے، تو ایک ساتھ ملنے کے لیے میرے آفس تشریف لائے، یہی ان سے بات ہو رہی تھی۔ جب میں نے انہیں تھوڑی توجہ دلائی، انہوں نے کہا نہیں، ہر چیز میں امریکہ کی سازش ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ جو دودھ والا دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتا ہے، کیا یہ بھی امریکی سازش ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی امریکی سازش ہے۔ اس کے بعد گفتگو ختم ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اور یہ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، جنت میں جانے اور اعلیٰ ترین درجات پانے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جو دین پیغمبر علیہ السلام نے دیا ہے اس پر بعین ہی عمل ہونا چاہیے۔ اگر آپ یا میں اس میں اضافے لے کے پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے یہ پوچھیں گے سب کو چھوڑو نیکیوں کو، یہ بتاؤ یہ اضافے کیوں کیے، کیونکہ ان کے متعلق وہ اسٹیٹمنٹ جگہ جگہ قرآن میں دے چکے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ دین کے نام پہ ہر اضافہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ آپ لوگ اس طالب علم سے واقف ہیں کہ یہ دینیات کا طالب علم ہے، لیکن اس کے ساتھ کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ میں سماجیات کا بھی طالب علم ہوں۔ میری فارمل ایجوکیشن میں میرا ایم فل سماجیات میں ہوا ہے، اس کے علاوہ انفارملی بھی میری تعلیم کا حصہ ہے۔ سماج کے متعلق یہ بات سمجھ لیجیے کہ اس میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے ان کی اپنی ذات، ان کا نفع، ان کا نقصان، ان کا ملنا، ان کا کھونا، ان کا غم، ان کی خوشی، ان کا مفاد، ان کا بچاؤ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اور کسی بھی سماج میں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ میجورٹی میں ہوتے ہیں، اور اس وقت دنیا میں ایسے ہی لوگ ہیں جو اب میجورٹی میں ہو چکے ہیں۔ دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے ذرا سا بلند ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے اپنی ذات کے ساتھ جو ملک ہے، قوم ہے، ملت ہے، اجتماعیت ہے، دیگر لوگ ہیں وہ بھی کچھ اہم ہو جاتے ہیں، وہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، ان کے مسائل کا کوئی حل دیتے ہیں، ان کے لیے کچھ جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پہلی قسم کے لوگوں سے بلند تر جگہ پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان دونوں سے بلند ہو کر اصل میں اپنی زندگی خدا کی طرف متوجہ ہو کے گزارتے ہیں۔ مُدِبِّینَ اِلَیْہِ کے جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، گاڈ اورینٹڈ پیپل، آخرت رخی پیپل، جن کے لیے خدا کی ہستی مرکز و محور ہے، اس کی رضا چاہنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو جب میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں یہاں پہ، میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہوں، تو اس کے لیے جو تجزیہ میں نے سماج کا کر کے بتایا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ سعید اور پاکیزہ روحیں ہیں جو بلا شبہ اس آخری گروہ میں جن کا شمار ہو سکتا ہے، اور یہ وہ گروہ ہے جس کے متعلق قرآن مجید نے جب یہ بات کہی ہے کہ اہل جنت کے اندر جو عام جنتی ہیں، سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، کہ اگلے میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلے میں سے بھی بہت ہوں گے، اور جو مقربین ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سلۃ من الاولین، انبیاء کے ساتھیوں میں سے تو بہت ہوں گے لیکن پچھلے میں بھی تھوڑے بہت تو ہوں گے۔ تو یہ وہ سعید روحیں ہیں، جو پاکیزہ روحیں ہیں، جو عام جنتیوں میں بھی بکثرت ہوں گے، اور جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان میں بھی ان کا ایک گروہ ہوگا۔ تو اس پہلو سے آپ کا یہاں آنا خود میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ کل بھی میں احباب سے کہہ رہا تھا کہ اہل جنت سے گفتگو کرنا خود میرے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے۔ جنت جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے، قیامت کے دن کریں گے، لیکن بہرحال اگر ایک شخص اس راستے پہ ہے، اس راہ کے اوپر ہے،
جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ راہ ہے، اس کی نیت یہ ہے، اس کی زندگی یہ بتا رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی فیصلہ کر دیتے ہیں، قیامت کے دن صرف اناؤنسمنٹ ہوگی۔ تو اس تمہید کے ساتھ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گفتگو مجھے ایک بہت مشکل ٹاپک پہ کرنی ہے جو آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے موجودہ حالات میں امید کا راستہ۔ میں اس میں تبصرہ کر چکا ہوں کہ جو یہاں کے حالات ہمیں ملے ہیں وہی پاکستان کے حالات ہیں، اور اس پہ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میرا اصل مقصد اس گفتگو سے یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کوئی پریشان کروں۔ لوگ پہلے مایوس ہیں، پریشان ہیں، کچھ مردہ ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو سیاسی بحران ہے، جو سماجی ابتری ہے، امن و امن کے مسائل ہیں، اپنے مستقبل سے بے یقینی ہے، ملک و قوم کے مستقبل سے ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن اس میں سے ایک چیز ہے، یعنی جو معاشی مسئلہ ہے وہ تو ہر شخص کو ہٹ کر رہا ہے۔ ہم ہر دور میں سنتے آئے ہیں کہ غریبوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، لیکن یہ پہلا دور ہے جس کے اندر مڈل کلاس کی کمر بھی ٹوٹ گئی ہے۔ تو اب یہ کوئی تقریر کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ باہر نکل کے کوئی ایک چیز بھی خریدنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت ہمارے ساتھ کیا سانحہ ہو رہا ہے۔ جس وقت آپ بجلی کا بل دینے جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو مجھے اس پہ کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز اصل میں میرے لیے اہم ہے کہ اس میں امید کا راستہ میں اگر لوگوں کو دکھا رہا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو طالب علم ہیں، اس نے زندگی میں ایک چیز یہ سیکھی ہے کہ زندگی میں جو آپ کے سامنے چیز آ رہی ہے کہ یہ جو مشکلات ہیں، میں ان کو ہمیشہ چیلنج سمجھتا ہوں، اور چیلنج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ایک موقع پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، جس وقت آپ مشکل کو مشکل کے طور پہ دیکھتے ہیں تو آپ کی ہمت ٹوٹتی ہے، آپ کا حوصلہ پست ہوتا ہے، عمل کرنے کا جذبہ سرد پڑتا ہے، کچھ مدتی مایوسی طاری ہوتی ہے، انسان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جس وقت آپ کسی چیز کو چیلنج سمجھتے ہیں تو فوراً کمپٹیشن کا احساس ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ جیسے بچے مثال کے طور پر کرکٹ کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں کتنا خوشی کھیلتے ہیں، حالانکہ محنت وہ کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور اس میں وہ سٹریس فیس کرتے ہیں، لیکن کتنے شوق، کتنے رغبت سے جاتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال جیتنے کا ایک امکان ہوتا ہے۔ تو یہ دو الفاظ کی تبدیلی نہیں ہے، یہ زاویہ نظر کی تبدیلی ہے، یہ نفسیات کی تبدیلی ہے۔ پہلی نفسیات انسان کو بٹھا دیتی ہے، دوسری نفسیات انسان کو عمل کے لیے اٹھا دیتی ہے، اور جب عمل کے لیے اٹھاتی ہے تو پھر وہیں سے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو مزید واضح کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں بہت بڑے دانشور طارق نام کے ایک تھیوری ہے، چیلنج اینڈ رسپانس تھیوری، ٹوئن بھی، جس کا شمار 20ویں صدی بلکہ انسانی تاریخ کے بڑے لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے اسٹڈی آف ہسٹری، جس میں اس نے دنیا بھر کی جو زمانہ قدیم سے لے کر آج تک کی جو اہم ترین تقریباً 2 درجن کے قریب تہذیبیں ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے۔ اس نے بتایا ہے اپنے مطالعے کے نتیجے میں، جو کنکلوڈ کیا ہے قانون کی شکل میں، ایک نقطہ نظر کی شکل میں اس نے پیش کیا کہ ہر قوم پر اپنی زندگی میں ایک مشکل وقت آتا ہے، اور جب یہ مشکل وقت آ جاتا ہے تو قوم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور فیصلہ کرنے والے لوگ اصل میں اس نے نام دیا کریٹو مائنورٹی، تخلیقی اقلیت۔ کم لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت کریٹو ہوتے ہیں، آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں، اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں اپنے قوت ارادی میں، اپنے عزم میں بہت پختہ ہوتے ہیں، اور جب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں، اور اگر یہ کھڑے ہو جائیں، اٹھ جائیں، تو پھر وہ جو چیلنج تھا، وہ جو مسئلہ تھا، وہ جو مشکل تھی، جو کمر توڑ رہی تھی، ایک عظیم موقع پیدا کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ تہذیب عام تہذیب نہیں رہتی بلکہ دنیا کی عظیم سپر پاورز بھی بن جاتی ہے۔ اس کو علم میں اس نے متعارف کرایا ہے چیلنج اینڈ رسپانس تھیوری سے۔ تو مواقع کیسے ملتے ہیں؟ جب چیلنجز آتے ہیں، اور میں صرف اس میں یہ ایڈ کروں گا ٹوائن بی کی بات میں کہ اس میں جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی چیز جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، جس کو واضح کرنا چاہیے کہ تخلیقی اقلیت ہو، کریٹو مائنورٹی ہو، یا کوئی اور لوگ ہوں، ان کی اگر آپ امید توڑ دیں گے تو انسان بیٹھ جائے گا، پھر کوئی بھی کھڑا ہی نہیں سکتا۔ تو امید کبھی بھی توڑنی چاہیے، لیکن امید جھوٹی امید نہ ہو، سبز باغ دکھانے کا عمل نہ ہو، اس میں تنقید بھی ہو، اس میں شعور بھی ہو، اس میں تجزیہ بھی ہو، اس میں تحلیل بھی ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو، اور جب سامنے آئے تو لوگ کہیں کہ واقعتاً یہ بات حق ہے، یہ درست ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ آج کے گفتگو میں ایسی چیز کو آپ کے سامنے رکھوں۔ امید کی بھی بات کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ میں آغاز
اپنے رب کے کلام سے کروں گا جو آپ کا بھی پروردگار ہے، ہماری کتاب ہے۔ اس میں چند آیات آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر موجود ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت سورہ زمر کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نبی میرے بندوں سے کہہ دو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں کو ظلم اٹھایا ہے کہ تم اللہ پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے۔ اور یہ سمجھ لیجیے گناہ معاف کرنا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ حضور نے بڑی خوبصورتی سے کی طرف اشارہ کیا، جب حضور نے اس چیز کو اپنی دعاؤں میں شامل کیا تو وہ آپ نے ایک جملہ اکثر ملے گا حدیث کی کتابوں میں، انہ لا یغفر الذنوب الا اللہ، پروردگار تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اس کو سمجھیے، یہ جو ہمارا نامہ اعمال ہے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ سامنے آئے گا تو آدمی کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، پروردگار چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو اس میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر زبان سے میں نے کوئی غلط کلمہ نکالا، کسی کو برا بھلا کا الزام لگایا، بہتان لگایا، تو یہ الفاظ کہیں ختم نہیں ہو جاتے۔ ہمارے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ ساؤنڈ ویو کی شکل میں نکلتے ہیں اور پھر ابدی طور پر صفحہ کائنات پر ثبت ہو جاتے ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے، کہیں نہیں جا رہے، اور کہیں جا ہی نہیں سکتے وہ، سوائے اس کے کہ خدا اپنی قوت قاہرہ سے ان کو ختم کر دے۔ تو گناہ کی معافی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی گناہ معاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی ممکن نہیں، میرے لیے ممکن ہے، میں کر سکتا ہوں، میری رحمت سے مایوس نہ۔ تو ہمارے دین میں آپ دیکھیے یہ مقام ہے۔ پھر آگے دو پیغمبروں کے اقوال ہیں۔ پہلا قول جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے جلیل القدر بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان سے دور ہو گئے تھے، برسوں ہو گئے تھے، قحط پڑا، بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ غلہ لے کے آؤ۔ اب ساتھ میں جو دوسرے بھائی تھے، 11 بھائیوں میں سے جو دوسرے بھائی رہ گئے تھے بنیامین، ان کو بھی بھیجا۔ 10 بیٹے واپس آئے، پتہ چلا بنیامین واپس نہیں آئے۔ اس موقع پر جب دکھ اپنی انتہا پہ پہنچ گیا تو اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان سے دور ہیں، جو کفر کا شکار ہے۔ یعنی مایوسی از اکول ٹو کفر۔ مایوسی کا مطلب کیا ہے؟ کفر، یہ اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہے۔ اور تیسری ایک اور، بلکہ ان سے بھی بڑے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے نقل کیے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت لوط کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے جب فرشتے آئے تو اس وقت انہوں نے پہلے مرحلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جن کی عمر 99 سال ہو گئی تھی، یہ خوشخبری دی تھی کہ ہم آپ کو ایک غلام حلیم کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ کہ شاید غلام علیم کے الفاظ ہیں، حلیم کا لفظ حضرت اسماعیل کے استعمال ہوئے، حضرت اسحاق کی طرف اشارہ تھا۔ ہماری ماں سارہ بھی وہیں موجود تھی۔ اب ظاہر بات ہے اگر وہ 99 سال کے ہیں تو یہ بھی 90s میں ہی ہوں گی۔ انہوں نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، میں بوڑھی بانجھ اس عمر میں اولاد جنوں گی۔ تو اس موقع پر فرشتوں نے انہیں توجہ دلائی کہ ولا تکن من القانطین، آپ مایوس ہونے والوں میں سے مت ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ جملہ کہا تھا کہ خدا کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ۔ تو اگر ہم مایوس ہیں، اگر ہمارے اندر امید نہیں ہے، تو دو ٹوک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گمراہ ہیں اور ہم خدا کی رحمت کے منکر ہو چکے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں دونوں معاملات میں کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی ہو گئی اور دونوں بیٹے نہ صرف ملے بلکہ اس حال میں ملے کہ جو یوسف ایک معصوم بچے کی شکل میں ان سے جدا ہوئے تھے، وہ دنیا کی عظیم سپر پاور کے کم و بیش خود مختار حکمران بن چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نسل کے حاکم بن چکے تھے۔ اس حال میں ان سے ملاقات ہوئی۔ تو خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نگاہ اگر حالات پہ ہے تو انسان مایوس ہوگا، اور خدا پہ ہے تو انسان کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ مایوسی سے میں زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن
یہ بات تھوڑی سی اس لیے کرنی پڑے گی کہ دیکھیے ہمارے یہاں مایوسی پھیلانے کی ایک تاریخ ہے. اس تاریخ میں جو بنیادی کردار ادا کیا ہے وہ ہماری لیڈرشپ نے کیا ہے. ہمارے یہاں لیڈرشپ جو ہے عام طور پر سیاست دانوں کو سمجھا جاتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہم لیڈر سمجھتے ہیں. یہ لوگ صرف ملک کا انتظام انسرام چلاتے ہیں. ان کے ہاتھ میں اس طرح چیزیں نہیں ہوتی. اصل لیڈرشپ جو قوموں کی تعمیر کرتی ہے، تشکیل کرتی ہے، افراد کی کردار سازی کرتی ہے، ذہن سازی کرتی ہے، اقدار معیار کو طے کرتی ہے، خیر و شر کا شعور زندہ رکھتی ہے، معروف و منکر کے احساس کو معاشرے کے اندر جاگزی کرتی ہے، یہ انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہے. یہ فکری قیادت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم دانشور کہتے ہیں، جنہیں ہم علماء کہتے ہیں. تو یہ سمجھ لیجیے کہ اگر اس وقت ہم اس بدحالی کا شکار ہیں، اس کے ذمہ دار سیاستدان نہیں ہیں. اس کے ذمہ دار اصل میں وہ انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہے جو اشروں سے بلکہ صدیوں سے ہماری مسلسل رہنمائی کر رہی ہے. اس انٹلیکچوئل لیڈرشپ نے بہت سے غلطیاں کی ہیں، لیکن دو بڑے بلنڈرز ریسنٹلی کیے ہیں اور یہ تباہ کن بلنڈرز ہیں. ہماری جنریشن میں ہم نے اپنی آنکھوں سے، میں بچپنے سے ان سب چیزوں کو پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں اور بڑھاپے کے وجود میں آ چکا ہوں. تباہ کر دیا انہوں نے. دو بنیادی غلطیاں. پہلی غلطی یہ تھی کہ ان کا اصل میدان سماج ہوتا ہے، فرد ہوتا ہے. انہوں نے اس کو چھوڑا اور سیاست کے میدان میں چھلانگ لگا دی. اس خیال سے کہ اس زمانے میں 20ویں صدی میں کمیونسٹ انقلاب آیا تھا اور اس سے پتہ ہی چلا کہ اگر کوئی انٹلیکچوئل گروہ اقتدار پر قابض ہو جائے تو دیکھیے وہ کس طرح پوری آدھی دنیا کو بدل دیتا ہے. سوویت یونین آدھی دنیا کے اوپر چھا گیا. لوگ بڑے متاثر ہوئے. لیکن ہم جانتے ہیں سوویت یونین کے ساتھ کیا ہوا اور ہم دیکھ لیں گے ہمارے ساتھ بھی کیا ہوگا. ابھی میں بیان کروں گا. دوسری انہوں نے غلطی یہ کی، یعنی کچھ لوگ تو ادھر چلے گئے، جو باقی اپنے میدان میں رہے انہوں نے یہ کیا کہ جو افراد ملت کی تربیت تھی، اول تو تربیت کے بیشتر ادارے ڈسفنکشنل ہو چکے تھے، کوئی نہیں رہی تھی، لیکن جب تربیت بھی کی تو بالکل الٹی کر دی. اس کو 2-3 مثالوں سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ کبھی قرآن مجید کو کھول کے پڑھ لیجیے، آپ وہاں ایک چیز دیکھیں گے اور اس میں بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، ہم سے سوالات بھی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کیوں کرتا رہتا ہے؟ ہر وقت اپنی بات کرتا ہے. قرآن دیکھو شروع یہی سے ہوتا ہے، یہی تو ختم ہو جاتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، تمہارے ساتھ ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، اس کی پکڑ ایسی ہے، نگاہ کی خیانت وہ جانتا ہے، ایک ایک چیز کا حساب رکھتا ہے، سریع الحساب ہے، غفور رحیم ہے، رؤوف بالعباد ہے. خدا 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 اول تاخیر آپ کو اسی کا ذکر ملے گا. کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی جب شخصیت کی تعمیر ہو تو اس میں خدا کی ہستی کو ہماری زندگی کا مرکز و محور ہونا چاہیے. مذہب کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے. کم سے کم قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے. آپ پہلی آیت اٹھا کے دیکھ لیجیے قرآن مجید کی، الحمدللہ رب العالمین، اور آخری سورت میں چلے جائیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. انسانوں کا بادشاہ، انسانوں کا معبود، انسانوں کا آقا. یہاں پہ قرآن مجید اپنی بات ختم کر رہا ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ ایمان کو فرقہ وارانہ تعصبات سے ریپلیس کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، شیعوں کی مسجد ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے. وہ جو قرآن کہتا ہے کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، تو آپ کو کہیں یہ تصور نہیں ملے گا. ملے گا تو ضمنی طور پر ملے گا. خدا ضمنی طور پر کوئی حیثیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اسے پیچھے رکھیں گے تو کہے گا پھر تم جاری جو بھی تم نے مجھے حیثیت دی وہ بھی دوسرے کو دے دو. میں کسی کے ساتھ نہیں آتا، میں تنہا آتا ہوں، اور جب میں آتا ہوں تو کوئی دوسرا رہ نہیں سکتا. ہمارے ایمان کے اندر بھی بنیادی مسئلہ ہے کہ وہاں تنہا خدا موجود نہیں، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اور وہ کوئی بھی ہو، میں اس وقت میرا موضوع نہیں، اس کی تفصیل نہیں کر رہا. جب خدا ہوگا تو تنہا ہوگا، اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا. یہ بنیاد ہے. دوسری جو غلطی تھی ہماری فکری قیادت کی اس پہلو سے کہ تربیت کی اساس انہوں نے بدلی، وہ یہ کہ آپ ان سے جلنا کہوں گا قرآن مجید کو کبھی کھول کے پڑھ لیں اول تا آخر. اس طالب علم نے تو وہ پورا کام قرآن مجید کی روشنی میں کر دیا، کبھی کر کے دیکھ لیجیے گا. قرآن کا مطلوب انسان آپ کو جب بھی ملے گا ایمانیات کے علاوہ وہ ہمیشہ ایک کردار ملے گا، اعلیٰ اخلاقی کردار. دو ٹوک ہے قرآن مجید اس پورے معاملے میں.
یعنی یہ کوئی اجتہاد کا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اتنا ریپیٹ کیا اس بات کو کہ صرف آپ ترجمہ پڑھ لیں، آپ کسی دوسرے نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے۔ کردار ہم نے ایک حلیے کو نیکی کا معیار بنا دیا، کچھ ظواہر کو نیکی کا معیار بنا دیا، اس پہ ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، لوگوں کے تقوی کا فیصلہ کر دیتے ہیں، نیکی کا فیصلہ کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں جنت جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ بلنڈرز ہیں، یہ بدترین بلنڈرز ہیں، اور یہ ہمارے یہاں مقبول تصورات ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ اجنبی بات ہے، اسے کوئی نہیں مانتا، کوئی قبول نہیں کرتا، آج کے دن تک یہی حال، لیکن نہیں مانتے، نہیں مانے، اس کے نتائج پہ نکلیں گے، نتائج نکلیں گے۔ آپ جانتے ہیں ہم نے اس خطے سے کام شروع کیا، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ایکٹیویزم شروع کیا ہے۔ مذہب کے نام پر جتنی بڑی ایکٹیویٹی ہمارے یہاں ہوتی ہے، لوگ حرکت کرتے ہیں، لوگوں نے اپنی زندگی لگا رکھی ہے، لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، لوگوں نے بے پناہ پیسہ دیا ہے، بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں، جماعتیں ہیں، ادارے ہیں، نتیجہ رزلٹ 0/0۔ ہم پہلے بھی مغلوب تھے، آج بھی مغلوب ہیں، ہم پہلے بھی بے کردار تھے، ہم آج بھی بے کردار ہیں، بلکہ اب تو اس میں مزید یہ ہوا ہے کہ پہلے ہم شرک کا شکار تھے، اب الحاد بھی پھیل رہا ہے۔ پہلے کچھ اخلاق موجود تھے، اب دنیا پرستی رگوں میں سرائیت کر گئی، کچھ امانت و دیانت موجود تھی، اب وہ بھی انکھا ہو چکی۔ اس اتنی بڑی جدوجہد کا یہ حاصل ہے تو سوچنا چاہیے نا یہ حاصل آیا کیوں، اس کی وجوہات میں بیان کر چکا ہوں، بالکل غلط الٹی احساسات پہ آپ نے تربیت کر دی۔ دوسرا نتیجہ جو اس سے زیادہ بڑا تباکن ہوا ہے، وہ فرد کی پوری شخصیت ہم نے کس بنیاد پر استوار کر دی؟ منفی سوچ اور الزامی نفسیات۔ اس کو اگر دیکھنا ہے منفی سوچ کو، تو کبھی آپ کو سیاسی تجزیہ سن لیجیے کسی صحافی کا، ہر جگہ اسے مسائل ہی نظر آ رہا ہے، صرف پرابلم نظر آ رہا ہے۔ پورے شہر میں چن کے وہ بندہ نکالے گا جو بھی 2 کروڑ کی اگر یہاں کی آبادی ہے، 2 کروڑ کی آبادی میں جو 2 مسئلے پیش آئے ہوں گے اس کی ہیڈ لائن لگ جائے گی، باقی معاملہ ٹھیک ہے اس کو کوئی بیان نہیں کرے گا۔ بہت سارے لوگوں نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے، کبھی وہ اخبارات میں نہیں آئیں گے، وہ تقریروں کی زینت بھی نہیں بنے گی، وہ زیر بحث نہیں آئیں گے۔ پھر الزامی سوچ، یعنی ہر چیز کا الزام دوسروں پہ لگا دیں۔ پہلا مرحلے پہ جب یہاں سے کہانی شروع ہوئی تو ہم مغربی طاقتوں کے غلام تھے، اب وہ حقیقت میں کیا تھا؟ ہماری بدعمالیوں کی سزا دی تھی اللہ تعالیٰ نے، غلامی ہمارے جرائم کی بنا پہ مسلط کی تھی ہمارے اوپر، ہم نے اسے کیسے لیا کہ دیکھیے غیروں کی سازش ہے۔ اچھا یہ بڑی دلچسپ بات بتاؤں، دنیا بھر میں نظریہ سازش ہوتا ہے لیکن ایک مائنورٹی اسے مانتی ہے، ہمارے یہاں میجورٹی نظریہ سازش پہ یقین رکھتی ہے، یہ واحد ایکسیپشن ہے ہمارا جو خصوصی تخصص ہے۔ پوری دنیا میں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سازشی تھیوری بیان کرتے ہیں، ہمارے یہاں میجورٹی یہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا اب صورتحال اس کے بعد یہ سوویت یونین کی سازش، امریکہ کی سازش، یہود کی سازش، ہنود کی سازش، مغرب کی سازش۔ پھر اب اس کے بعد اپنے لوگوں کی طرف آئے تو اپنے جو حکمران ہیں وہ مغرب کے ایجنٹ ہیں، جس سے اختلاف ہو جائے وہ مغرب کا ایجنٹ ہے، غدار ہے۔ حتیٰ کہ یہ صورتحال اب خاندانوں میں اس طرح سرائیت کر گئی ہے، رشتے ناتوں کے اندر بھی سازش نظر آتی ہے، لوگوں کی خرابیاں نظر آتی ہے۔ کوئی شخص اگر اچھے کپڑے پہن کے کھڑا ہو تو چن کے ہم دیکھیں گے اس کے اندر خرابی کیا، اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے ہم اندھے ہو گئے، ہم شہد کی مکھی بننے کے بجائے جو پھولوں پہ بیٹھتی ہے ہم گندگی کی مکھی بن گئے ہیں، چن کے ہم ان چیزوں کی طرف بیٹھتے ہیں۔ میں اپنا ذاتی بڑا دلچسپ واقعہ آپ سے بیان کرتا ہوں، آپ کو شاید یقین نہ ہو، یہ حقیقی واقعہ ہے۔ جس زمانے میں امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، آپ کو پتہ ہے یہ سوچ بڑے عروج کے اوپر تھی، آج سے 20 سال پہلے۔ تو ایک سال ملنے کے لیے میرے آفس تشریف لائے، یہی ان سے بات ہو رہی تھی۔ جب میں نے انہیں تھوڑی توجہ دلائی، انہوں نے کہا نہیں، ہر چیز میں امریکہ کی سازش ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ جو دودھ والا دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتا ہے، کیا یہ بھی امریکی سازش ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی امریکی سازش ہے۔ اس کے بعد گفتگو ختم ہو گئی، اس کے بعد گفتگو میں نے ختم کر دی۔ اگر صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے سارے معاملات کا الزام اسی طرح دوسروں پہ ڈال رہے ہیں تو پھر گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا جب آپ نے لوگوں کو اس طرح بنا دیا تو اب اس کے دیکھیں نتائج نکلیں گے، لوگوں میں مایوسی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، لوگ جب نیگیٹو ہوتے ہیں، جب لوگ ہر چیز کا الزام دوسروں پہ لے رہے ہوں، جب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اتنی محنت کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، لوگ یا تو پھر جھوٹی امیدوں میں جیتے ہیں
کہ ایک عظیم لیڈر آئے گا اور بس کسی طرح سے انتخاب میں منتخب کر کے بھیج دو پاکستان کا نقشہ بدل جائے گا. اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہم نے اتنی گالیاں کھائی ہیں, اتنی اپنے بہت عزیز دوستوں کے ہاتھوں گالیاں کھائی ہیں. لوگوں نے یہ تک کہا ہے کہ تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو. جس طرح یہودیوں نے حضور کی مخالفت کی تھی تم ہمارے لیڈر کی مخالفت کر رہے ہو. ہم کسی لیڈر کی مخالفت نہیں کر رہے تھے, ہم صرف یہ بتا رہے تھے کہ یہ پورا نقطہ نظر ہی غلط ہے. بھائی بار بار تجربے ہو چکے, صدیوں کا تجربہ, ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا. حضرت عمر بن عبد العزیز جیسے شخص کو بھی جب آئے وہ اتفاق سے حکمران بن گئے, 2.5 سال میں زہر دے کے فارغ کر دیے. سماج بگڑا ہوا ہے, آپ کتنے بڑے آدمی کو بھی اوپر سے نہیں آئے. چیزیں کبھی ٹھیک نہیں, انسانی تاریخ میں کبھی ٹھیک نہیں. اور اپنے بڑے صغیر میں دیکھیں, ہمارا آخری عظیم حکمران کون تھا؟ انتہائی متقی شخص, پرہیزگار شخص, جو قرآن مجید ہاتھ سے لکھ کے روزی کماتا تھا, ٹوپیاں بنتا تھا. کون تھا وہ؟ اورنگزیب عالمگیر. اور جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ادھر وہ رخصت ہوا ہے 1707 میں, اور پھر دیکھیے سلطنت کیسے برباد ہوتی ہے. وہ نیپال سے لے کر جو افغانستان کی سلطنت تھی وہ صرف دہلی تک محدود رہ گئی, اس لیے کہ سماج بالکل بے وقت ہو چکا تھا, سماج بے کردار ہو چکا تھا. عالمگیر کے اپنے بیٹا غداری کر رہے تھے, مراٹھوں کے خلاف چل رہے. تو لوگوں کو جب آپ اس جگہ پہ لے جائیں گے, ایسی تربیت کر دیں گے, تو پہلے مایوس ہوں گے, پھر بے عمل ہوں گے. یعنی پھر وہ انسان بن جائیں گے جو اپنی ذات سے اوپر کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے, کچھ نہیں دیکھتا اپنی ذات سے اوپر, اپنے مفاد کے لیے جیتا ہے اور تقریریں کرنے میں سب سے آگے. تم نے یہ غلطی کی ہے, تم نے یہ غلطی کی, فلاں کو یہ کام کرنا چاہیے. آپ کے پاس جو 2 گز کی زمین ہے, آپ جو فصل اس 2 گز کی زمین پہ نہیں بو رہے, سامنے والے کو کہہ رہے ہو کہ اپنی 200 گز کی 2 ایکڑ کی زمین پہ فصل بو دو. آپ اپنے سے کام تو کر نہیں رہے, لیکن کیا کوئی الزامی نفسیات ہے, الزام لگانا, دوسروں پہ ڈالنا. اور تیسری چیز بدعملی, یعنی پہلے بے عمل ہوئے, اب ہر شخص یہاں چوری کرتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, بے پناہ مہنگائی کر رہے ہیں, اور ہر شخص اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے قوم جس معاملے میں سب سے اچھی ہے وہ جسٹیفیکیشن میں, اپنی ہر خرابی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, ہر بے عملی بد عملی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے الفاظ کا ختم نہ ہونے والا ذخیرہ ہے. لا یعنی دلائل کا ایک انبار ہے, لوگ لگا دیتے ہیں. مجھ سے غلطی ہوئی, یہ جملہ لوگوں کی زبان سے نکلتا ہی نہیں. میں بہتر ہونا چاہتا ہوں, یہ جملہ زبان سے نکلتا ہی نہیں. اس لیے کہ اس نفسیات کو ہم نے پیدا ہی نہیں کیا, اس ذہنیت کو ہم نے اپنے لوگوں میں پیدا ہی نہیں کیا. ہم نے صرف اس چیز کو پیدا کیا ہے, یہ نیکی کا کام ذرا سا پہلے کرتے تھے تو یہ شور جو اتنا تھا کم ہو جاتا. اب ساؤنڈ میرے خیال میں بہتر ہو گیا ہے کچھ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو الزام لگانے کی نفسیات ہوتی ہے آخر میں اس جگہ پہ لے جاتی ہے انسان, اور ہمارا معاشرہ یہاں پہنچ چکا ہے. لیکن بس اس کے ساتھ نیگیٹو باتیں اب فل اسٹاپ. اب جو پازیٹو بات مجھے کرنی ہے, سب سے پہلے دیکھ لیجیے کہ ہمارا خطہ جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عنایتیں ہیں, اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے. میں چاہتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ وہ تاریخ آپ کے سامنے رکھوں. آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ جو دین کی تاریخ ہے اس کا ایک بہت اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے, اور وہ مرحلہ یہ تھا کہ ایک تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی و ہدایت کا بندوبست کیا. پے در پے نبی آتے ہیں, پے در پے رسول آتے ہیں, پوری امت اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ, یہ اہتمام کیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن جغرافیکلی اس کا سینٹرل پوائنٹ کون سا علاقہ تھا؟ مڈل ایسٹ تھا. 3500 سال تک اللہ تعالیٰ یہی کرتے رہے, 3500 سال تک اللہ تعالیٰ نے یہی کیا. 500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا فیصلہ کیا اور اپنے فیوز برکات کا رخ ہمارے خطے کی طرف موڑ دیا. یعنی میں بات کر رہا ہوں حضور سے جب نبوت ختم ہو چکی ہے, اس کے بعد تو ظاہری بات ہے کہ نبی تو نہیں آئیں گے, اس سے پہلے نبی آ رہے تھے. اس کے بعد مجددین آئے, مصلحین آئے, وہ بھی عرب میں ہی آتے رہے. لیکن 500 سال پہلے ان کے رخ مڑتا ہے اور سب کانٹیننٹ کی طرف ہو جاتا ہے. تو خدا کا جو فیضان سماوی ہے وہ ایک تو نبیوں کے اوپر برستا ہے, وہی نازل ہوتی ہے, لیکن پھر نبی کے پیروکار جب اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس خطے کا انتخاب کیا, اور خدا کے جو فیضان ہے اس شکل میں, اس غیر معمولی طریقے پہ نازل ہوتا ہے یہاں پہ کہ ایک کے بعد ایک بڑا عالم ہے جو اس خطے میں مسلسل تواتر کے ساتھ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان میں ظاہر بات ہے سب انسان ہیں, نبی تو نہیں ہے,
غلطیاں بھی کر رہے ہیں، کوتاہی بھی ہوتی ہے، مجھے افراط و تفریط بھی آتی ہے، میں اس سے بحث نہیں کر رہا، لیکن مسلسل آپ دیکھیں قرآن مجید پہ کام ہے، حدیثوں پہ کام ہے، فقہ پہ کام ہے، اجتماعی رہنمائی ہے، انفرادی رہنمائی ہے، اس خطے میں بہت غیر معمولی طریقے پہ کام ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے ذریعے سے جو شاید میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ہم پہ کرم کیا ہے، اور وہ کرم اللہ تعالیٰ صرف نبیوں کے ذریعے سے کرتے ہیں عام طور پہ، لیکن چونکہ ہمارے دین کو محفوظ کر دیا گیا ہے تو ایک بہت بڑا کرم ہے جو ہمارے خطے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی صدی میں کیا ہے۔ اس میں ایک تو میں آپ کو کچھ، چونکہ میرا اپنا ریسرچ کا عنوان تھا پی ایچ ڈی کا، وہ بتا دوں کہ مسلمانوں کے علوم جتنے بھی تھے وہ ابتدائی صدیوں میں مدون ہو گئے تھے، لیکن میرا جو ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ کا ٹاپک تھا، وہ یہی تھا کہ دعوت دین کا جو ایک شاخ ہے وہ 20ویں صدی میں سب کانٹیننٹ کے اندر ہی مرتب ہوئی۔ اس کی پوری تاریخ لکھی ہے، میں نے بتایا کیسے وہ آگے بڑی، شروع ہوئی اور کس طرح نقطہ کمال میں پہنچی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن جو اصل اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے خطے پہ ہوا ہے اور جو بہت بڑا اس کا احسان ہے وہ یہ کہ دیکھیے یہ جو حضرات انبیاء علیہ السلام آتے ہیں ان کے دین میں ہمیشہ ایک خرابی پیدا ہوتی رہی، اس لیے کہ شیاطین نے روز ازل ہی اللہ تعالیٰ کو ایک چیلنج دیا تھا کہ ہم چلنے نہیں دیں گے آپ کے سیدھی راہ میں، تو سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے وہ دو کام کرتے تھے، ایک یہ کہ جو دین ہے اس میں تبدیلی کر دی، اور دوسرا یہ کہ دین میں اضافے کر دیے۔ تو حضور کے ساتھ جب نبوت ختم ہوئی تو تبدیلی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، اب تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، لیکن اضافوں کا راستہ بند نہیں کیا، اس لیے کہ ان نیچرل تھا، یہ رہی بات ان کی حکمت بھی نہیں تھی، متنبع کر دیا۔ قرآن میں بھی حدیثوں میں بھی بہت کثرت کے ساتھ قرآن کی صورتیں در صورتیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ کتنا سنگین جرم ہے، شرک سے بھی بڑا جرم، کیونکہ شرک بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ حضور نے بھی اس کو بارہا اپنی روایات کے اندر بہت تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ اضافے مت کرنا، جو اضافے اٹھا کے پھینک دو وہ مردود اٹھا کے پھینک دیے جانے کے قابل، بہت سختی کے ساتھ متنبع کیے، لیکن وہ ہوئی، اس کی اپنی تاریخوں میں میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ جو خدمت ہے اس خطے میں سر انجام دی گئی، اس دین پہ جتنے اضافے ہوئے تھے وہ بالکل الگ کیے گئے، جو بدعتیں تھیں ان کو بتا دیا گیا یہ بدعتیں تھیں، جو نان ایشوز تھے ان کو بتا دیا گیا یہ نان ایشوز تھے، جو اجتہادات تھے ان کو بتا دیا گیا تھا یہ اجتہادات ہیں، یہ انسانی کام ہے، جو اصل دین ہے، جو قرآن ہے، جو سنت ہے، جو اصل دین ہے اور جس کی شرح احادیث میں اس کو بالکل متعین کر کے بتا دیا گیا۔ یہ میرے نزدیک سب سے بڑا کنٹریبیوشن، اس کی اہمیت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بہت غیر معمولی کام۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ خدا کی وہ عنایت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا کرم بھی کیا ہے، ہم نے جو ہماری فکری قیادت میں جو بلنڈرز کیے نا اس کے نتیجے میں ہم نے ایسا جرم کیا تھا جو خدا کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور جو ختم نبوت کے بعد تو ناقابل قبول، یعنی دیکھیے نبی ہوتا ہے نا خدا کے دین کو بیان کرتا ہے، اور نبی کے بعد اب کون بیان کرے گا؟ امت بیان کرے گی۔ اگر امت ہی دین کو الٹا بیان کرنے لگے تو باقی انسانیت کو اصل میں ہم گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ہم اسلام کا نام نہیں، اگر ہمارے کانسٹیٹیوشن پہ ہی لکھا ہوا ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور خدا کے احکام پہ ہم پوری طرح پابندی کریں گے، اور ہم جو ہے نہ دوا خالص ہو نہ غذا خالص دیتے ہیں، یعنی کل میں ایک دوا ڈھونڈ رہا تھا رات میں، تو ہر جگہ جا کے میں ذہن میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں دوا صحیح دیتا بھی ہے نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ اہم دوا ہے، تو یہ شک ذہن میں ہمارے پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں عام ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ہم کس کے متعلق کہیں کہ کون صحیح دے رہا ہے کون نہیں دے رہا؟ آپ جانتے ہیں ہم کتنی اطمینان کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم سب یہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے کردار میں ایسے، ہم واحد خطہ ہیں جہاں پہ ہم نے اسلام کو انتہا پسندی، خود کش حملوں، دہشت گردی سے بدنام کیا، اس کے بعد ہر چیز کی توجہ تعویل کرتے چلے گئے۔ یہ جرائم کوئی چھوٹے جرائم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے ایسے جرائم، آج تک انہوں نے معاف نہیں کیا۔ ابھی آپ قرآن کو کھول کے پڑھیے گا، قرآن کے ابتدائی 6-7 پاروں میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پچھلی قوموں نے یہی کیا تھا، اس کے بعد دیکھو میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ حالانکہ وہ قرآن مجید کی ابتدائی صورتیں، ابتدائی پارے نہ یہود کو پڑھنے نہ نصاروں کو پڑھنے، ان میں سے کوئی پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیا دلچسپی ان کے واقعات سے؟ کیوں سنائے ہیں؟ اول محفوظ ہی کیوں کیا انہیں قرآن میں؟
وہ ہمیں بتا رہے ہیں یہی تم کروگے. تو رشتہ داری نہ ان سے تھی نہ تم سے, رشتہ داری نہ ان سے تھی نہ تم سے. جو کرے گا اس کا انجام بھگتے گا, نتیجہ بھگتے گا. اور میں عرض کر رہا ہوں مسلمان مغلوب اسی وجہ سے ہوں گے کہ دین حق کی الٹی ترجمانی کر رہے تھے. تو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کر دیا. ہم نے بجائے اس سزا کو سزا سمجھتے, ہم نے اس کو دوسروں کی سازشوں کے کھاتے میں ڈال دیا. اس سے بڑی جرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو اصولاً تو ہمارا نام و نشان مٹا دینا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی عنایت کی کہ ہمیں مہلت دی. اس وقت بھی آپ دیکھیے وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کیسے رعایت کرتے ہیں. لوگ بہت تنگ ہیں نا, شروع میں ہم نے ذکر کیا مہنگائی کے ہاتھ بہت تنگ ہے. میں بھی سری لنکا سے ہو کے آ رہا ہوں. اگر ہم ڈیفالٹ ہو جاتے جو سری لنکا ہوا تھا, سری لنکا میں ہوا تھا, جانتے ہیں کیا ہوتا؟ ابھی تو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں لیکن آپ بہرحال خرید لیتے ہیں. پیٹرول 300 روپے کی ہو جائے تو آپ بہرحال ڈلوا لیں گے, کسی کا کسی طرح 2 لینا ہے 1 لیٹر ڈلوا لیں گے. ملتا ہی نہیں, ملنا ہی نہیں تھا آپ کو. آپ کے ابھی مہنگی لائٹ آ رہی ہے, بجلی کے بل بہت مہنگے ہو گئے, آ رہی ہے, لیکن آپ کا تیل بند ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ لائٹ بھی نہیں آتی. یہ سب سری لنکا میں ہوا ہے. کیسے ہنگامے وہاں پہ پھوٹے, لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے. اللہ تعالیٰ نے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اس کو ہونے نہیں دیا. یہ ان کی عنایت ہے. انہوں نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ ہم بچ گئے. ہم بلا وجہ اس کا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں, ہم کسی چیز کا کریڈٹ لینے کے قابل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلسل مہلت بھی دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں اس کو میں بات کروں گا. پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے ہمارے پاس جو اس وقت موقع ہے وہ یہ کہ جنت اس خطے میں اگر ہم اٹھتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو جنت میں جانے اور جنت کے اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, اور یہ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. جنت میں جانے اور اعلیٰ ترین درجات پانے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جو دین پیغمبر علیہ السلام نے دیا ہے اس پر بعین ہی عمل ہونا چاہیے. اگر آپ یا میں اس میں اضافے لے کے پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے یہ پوچھیں گے سب کو چھوڑو, نیکیوں کو یہ بتاؤ یہ اضافے کیوں کیے, کیونکہ ان کے متعلق وہ اسٹیٹمنٹ جگہ جگہ قرآن میں دے چکے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. دین کے نام پہ ہر اضافہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے. اس کا آغاز شرک سے ہوتا ہے اور پھر یہ نیچے تک ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جرم ہے. اس کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, کسی شخص کو اس کے اخلاص کی بنیاد پہ معاف کر دیں گے کہ چلو نہیں پکڑنا, اول تو یہ پکڑیں گے. لیکن اس کا کیا سوال ہے کہ وہ جنت کے بلند درجات کا حقدار بنے. اس کے لیے ضروری ہے ما انا علیہ و اصحابی کی جگہ پہ آدمی کھڑا ہوا, حضور کے طریقے کے اوپر, حضور کے صحابہ کے طریقے کے اوپر, جو اصل دین پہ کھڑے ہوئے تھے. تو ہمارے خطے میں ہمارے پاس وہ اصل دین اس طرح موجود ہے کہ جس طرح وہ نازل ہوا تھا. ذرا سی آپ تحقیق کریں, ہارڈلی مہینہ 1.5 لگے گا, آپ پورے دین ذخیرے کو دیکھ لیں گے. 5 6 7 بڑے اسکالرز ہیں عالم اسلام میں, سب کو کھنگال لیں گے آپ, اور بالکل آپ, اور ساتھ میں قرآن مجید اپنے پاس رکھ لیجیے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کون قرآن مجید کے مطابق بات کرے گا, کیونکہ اصل کتاب محفوظ ہے. ابھی جیسے میں نے مثال دی نا, آپ قرآن کھول لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹس پتہ چل جائے گا اس میں کیا ہے, کون ہے اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد دیکھ لیجیے کون سا گروہ اللہ تعالیٰ کو اسٹیٹس دے رہا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جس میں آپ کا مسئلہ پرابلم ہوگی کہ مجھے کوئی محقق ہونے کی ضرورت ہے. قرآن مجید آپ کو بتا رہا ہے. اسی طرح جو دین کے سنن ہے, عملی ڈھانچہ ہے, بال اتفاق امت مانتی ہے, بیان کرتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کوئی انتشار فکری کا شکار ہیں, بالکل ہمارے فقہ کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے پہلے دن سے اس کو محفوظ کر رکھا ہے. پہلے صدی سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ اصل دین ہے. اور جب اضافے ہوتے ہیں تو اس کو فوراً بتا دیتے ہیں یہ 4 صدی میں اضافہ ہوا, یہ 3 صدی میں ہوا, یہ 2 صدی میں ہوا, یہ 1 صدی میں ہوا. یہ امت میں کھو نہیں گئی تھی, پہلے دن سے موجود. اصل دین پہ جس وقت عمل کریں گے اور پھر اس کی فروغ کے لیے کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ مشکل حالات پیش آئیں گے. مشکل حالات میں کھڑے ہو کے یہ کام کرنا ہے نا, کوئی آسان حالات تو نہیں ہے. تو جو میں توجہ دلا رہا ہوں کہ جن حالات کو ہم مشکل سمجھتے ہیں, اور ہر شخص آ کے یہ پوچھتا ہے کہ یار باہر جانے کا طریقہ کیا ہے, اچھا میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دوں تو باہر چلا جائے گا وہ. تو میں عرض کرتا ہوں
کہ میں 25 سال پہلے اس ملک میں لوٹ کے آیا تھا، سعودی عرب اور کینیڈا کو، سعودی عرب کی جو اور امریکہ کی کینیڈا کی امیگریشن چھوڑ کے، اور اس احساس کے ساتھ آیا تھا کہ جنت کے اعلیٰ درجات پانے کی آئیڈیل جگہ پوری دنیا میں اس سے اچھی جگہ ایگزسٹ نہیں کرتی، پاکستان سے زیادہ اچھی جگہ، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو بہت کچھ ویسے معاف کر دے اگر آپ ان کے ساتھ مخلص ہیں، ہلکا ہاتھ رکھیں گے، کوشش نہیں کریں گے، وہ کہیں گے بندہ اپنے حصے کی جہنم دنیا میں بھگت کے آ رہا ہے، اس ملک میں رہنے آپ نے اپنے حصے کی جہنم ویسے فیس کر لیے، تو اس کو آپ نے کیا کرو، جو غلطی ہوں گی وہ بھی معاف کر دیں، اور چونکہ حالات مشکل ہیں تو چھوٹا ملک اللہ تعالیٰ پہاڑ کی طرح بلند کرتے چلے جائیں گے، قیامت کے دن اجر پانے میں آپ سب سے زیادہ آگے ہوں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، جنت کے اعلیٰ درجات کا سودا کبھی بھی سستا نہیں ہوا۔ پہلے زمانے میں اس کے لیے جانیں دینی پڑتی تھی، یہ ہاتھ پاؤں کٹوانے پڑتے تھے، ہجرتیں کرنی پڑتی تھی، اپنے باپ بھائیوں سے لڑنا پڑتا تھا، مارے کھانی پڑتے تھے۔ اب یہ سب کچھ کیے بغیر مل رہی ہے، وہ مقام اب ان ساری سختیوں کے بغیر مل رہا ہے، تو یہ عظیم اپرچونٹی ہے۔ اگر پچھلی صدی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر کے دکھایا، یہ 2023 ہے نا، 1923 میں آپ چلے جائیے، 1923 میں پورا عالم اسلام مغلوب ہو چکا تھا، کوئی معمولی سی امید بھی نہیں تھی کہ ہم اس صورتحال سے نکل جائیں گے۔ دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور جو 1000 برس تک حکمران تھے، دنیا کے صرف 3% حصے کے مالک رہے 1923 میں، جب خلافت بھی ختم ہو گئی تھی۔ بڑے صغیر میں بھی انگریز آ گئے، افریقہ میں بھی، ایشیا میں بھی، یورپ میں بھی، سب جگہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے اقتدار نکل گیا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اگلے 2 اشروں میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پورے معاملات کو الٹ دیا۔ وہ جب چاہے انٹروین کریں اور چیزوں کو ٹھیک کر دیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہو۔ اس میں نے بیان کیا تھا کہ ہمارے خطے میں ایک تو روحانی نعمتوں کا میں نے ذکر کیا، دوسرا جغرافیائی طور پہ اس خطے پہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے اپنے جغرافیہ کے لحاظ سے اتنا غیر معمولی ہے کہ اگر ہم صرف اس جغرافیہ کو استعمال کریں، ایک طرف بھارت ہے جس کی آبادی 1.5 ارب تقریباً، ایک طرف چین ہے اس کی آبادی 1.5 ارب۔ اب چین کو سمندر میں جانا ہے تاکہ مڈل ایسٹ اور یورپ تک ایکسس کر سکے، بھارت کو سینٹرل ایشیا جانا ہے، ہم ایسے واقع ہیں۔ چین کا راستہ ادھر سے روک رکھا ہے، بھارت کا راستہ ادھر سے روک رکھا ہے، صرف راستہ دے دیں، صرف راستہ دیں، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف راستہ دے دیں، اس سے ہم اربوں ڈالر کما سکتے ہیں، اربوں ڈالر ہم کما سکتے ہیں۔ دنیا میں ٹورزم کے جو مواقع ہمارے یہاں ایک ساتھ جمع ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ اپنے ملک کی آبادی سے زیادہ ٹورسٹ کو بلاتے ہیں، اور موسم اتنا خراب ہے، میں سب جگہ جا چکا ہوں، بالکل بیکار، ایک ہی موسم رہتا ہے سارے سال، گرم خشک۔ پاکستان میں سارے موسم رچ کے آتے ہیں۔ پاکستان میں دنیا کے 3 مذاہب کے اہم مقدس مقامات ہیں، بدھ مت کے، سکھ مت کے، ہندو مت کے۔ عظیم پہاڑی سلسلے، دنیا کے 3 عظیم پہاڑ، ہمالیہ، ہندو کش، قراقرم، ایسے عظیم پہاڑ سوئٹزرلینڈ میں بھی نہیں۔ پھر معدنی طور پر، تجارتی طور پر جو عظیم مواقع ہیں، یہ آپ کے سامنے اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے ٹیلک، اس کو ذرا دیکھ لیجیے، یہ میرے دوست نے مجھے دی تھی، نیچے سے تیسرا دیکھیے گا ٹیلک لکھا ہوا ہے۔ ٹیلک وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس وقت، اور 56,000 روپے ٹن وہ بیچ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب ہمیں یہ پروسیس سے واپس ملتا ہے تو 5 لاکھ روپے پر ٹن ملتا ہے۔ کہوں گا 10 گنا زیادہ مہنگا ہم اپنی ہی چیز خرید رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم پروسیس نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کر لیں گے کہ اس درجے کی اپورچونٹی ہے کہ ایک پروسیسنگ پلانٹ لگا لیں آپ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں لگا رہے؟ انہوں نے کہا میرا دماغ خراب ہے، میں یہ کام کروں، بیوروکریسی کو کون فیس کرے گا، کون بھتے دے گا، کون لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو فیس کرے گا؟ میں تو اسی میں پاگل ہو جاؤں گا، میں تو آسان کام کر رہا ہوں، وہاں سے سامان منگواتا ہوں بلوچستان سے، یہاں پہ میں بندرگاہ سے ایکسپورٹ کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح کے عظیم مواقع ہیں ہمارے پاس۔ اس کے بعد کیا چیزیں ہیں جو میں نے اس میں بیان کی تھی کہ جو اصل میں کرنے کے کام ہیں ہمارے۔ دیکھیے 2-3 موٹے موٹے ہمیں کام کرنے ہیں جو ہمارے لیے بہت آسان ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے اتنی پوری تقریر کرنے کے بعد مجھے آپ کی کوئی انٹلیکچل انلائٹمنٹ تو صرف نہیں کرنی تھی نا، یعنی یہ تو تطہیر فکر ہے۔ اصل میں آپ یہاں آئے ہیں تو کچھ کرنے کے لیے لے کے جائیں نا۔ ٹیک اوے آدمی کا کیا ہونا چاہیے کہ مجھے پتا ہو متعین طور پہ کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ تو وہ میں 2-3 موٹے موٹے پوائنٹ ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ
کہ نصرت دین کا کام ہے. اس کام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے تو بڑی غیر معمولی ہے. وہ کہتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جمع دے گا. اگر ہمیں مدد چاہیے، اور ہم میں سے کون ہے جسے اللہ کی مدد نہیں چاہیے، تو خدا کے دین کی نصرت کا کام، جس کام پہ آپ کا اطمینان ہو. ہمارا اطمینان تو اسی ایمان و اخلاق کے کام کے اوپر ہے، ہم اسی میں زندگی لگائیں گے. جس کام پہ انسان کا اطمینان ہو اور وہ خدا کو جواب دینے کی پوزیشن میں ہو کہ یہ میں واقعی آپ کے دین کے لیے کر رہا تھا، تو اسے تن من دھن کے ساتھ اس میں جو ممکن ہے کر دینا چاہیے. جب یہ کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں خدا کی مدد اور نصرت کا، یعنی اپنے ذاتی مسائل میں بھی خدا کی مدد کا غیر معمولی تجربہ کریں گے. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، اپنی ذاتی زندگی میں بھی آپ غیر معمولی تجربہ کریں گے، کیونکہ آپ نے خدا کے کام کو اپنا کام بنا لیا، خدا آپ کے کام کو اپنا کام بنا لے گا. تو یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ دیکھیے اپنے دائرۂ عمل میں ممکن کام، نصرت دین کا کام ہر وقت نہیں کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھار کرنا ہوتا ہے. جیسے ایونٹ ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے اس وقت ضرورت پڑی، والنٹیئر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کر دی. لیکن کچھ کام ہوتے ہیں جو ہم عام طور پہ کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنے موقع کے لحاظ سے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، اپنے وقت کے لحاظ سے ہم کر سکتے ہیں. میں نے تصویر میرے پاس آئی تھی تو میں نے شیئر کر لی. دیکھیے ایک حجام ہے، ہیئر ڈریسر ہے، اب آپ اس سے توقع نہیں کر سکتے وہ کر کے آ رہا ہے. اس نے کتابیں رکھ لی، اور جو بندہ آ رہا ہے بجائے اس کے اس کو جو ٹی وی دکھاتے ہیں آج کل لوگ ٹی وی دیکھتے رہو، اس نے کہا جو کتاب پڑھے گا اس کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو لوگوں نے کیا کر رہا ہے، ایک کتب بینی کا شعور اور شوق پیدا کرا. اور بھارت میں یہ بات یاد رکھیے گا، یہ پازیٹیوٹی بہت پھیل رہی ہے، اس لیے کہ وہاں لوگ کام کر رہے ہیں. وہاں منفی چیزیں بھی بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اپنی قوم کو خود ہی تباہ بھی کر رہے ہیں انتہا پسندی کے ہاتھوں. لیکن اس کے برعکس بھی وہاں معاملات ہو رہے ہیں. ایک اچھی مثال تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. بچپن کی ایک نظم ہے، میں چاہ رہا ہوں آپ کو سنا دوں. 4th کلاس میں نے یاد کی تھی، اور وہ اس چیز کو بیان کر رہی ہے. نام تو شاعر کا میرے ذہن میں نہیں رہا کیونکہ بہت چھوٹا تھا، ان بچوں کی ایج گروپ کا ہوں گا میں. وہ کہتے ہیں جس جگہ رہیے جہاں بھی جائیے، جس جگہ رہیے جہاں بھی جائیے، سچے لفظوں کی مہک پھیلائیے. زندگی کے لالا زاروں میں کہیں، زندگی کے لالا زاروں میں کہیں دھوپ ہو تو ابر بن کے چھائیے. چاند بھی اچھا ہے سورج بھی مگر، چاند بھی اچھا ہے سورج بھی مگر آپ رستے کا دیا بن جائیے. لوگ تو صدیوں کو اپنا کر گئے، لوگ تو صدیوں کو اپنا کر گئے، کوئی لمحہ آپ بھی اپنائیے. آپ گھر میں روشنی کے نام کا، یعنی اپنے گھر میں، آپ گھر میں روشنی کے نام کا ایک جگنو بھی سے چمکائیے. یہ ذہنیت اگر پیدا ہو جائے انسان کے اندر کہ جو میرے دائرے عمل میں ہے، جو ممکن ہے میں ضرور کروں گا، یہ کروں گی، تو آپ دیکھیں گے اس کے حیرت انگیز نتائج نکلیں گے. یعنی یہ سماجی تعمیر کا عمل ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، شارٹ کٹ نہیں ہے اس میں 20 سال لگیں گے، 25 سال لگیں گے. لیکن 20-25 سال بعد ہم بہت بہتر جگہ پہ کھڑے ہوں گے. ابھی تو دیکھیے 75 سال میں ہم پیچھے سے پیچھے آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیاست کے دائرے سے چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں پر الزام ڈال کے چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں، اپنے دائرے میں ممکن کی جستجو کیجیے. جو 2 گز کی زمین آپ کے پاس ہے اس میں اپنے حصے کی فصل بوئیے، وہ فصل رنگ لائے گی، اس نتیجہ پیش ہوگی، وہ نتائج دے گی. اس بات کو سمجھنا، اپنے گھر میں کوئی درخت لگا کے دیکھیں گے، اور جلدی یہ تو پپیتے کا درخت لگا لیں 6 مہینے میں آ جاتا ہے، آپ دیکھیں گے نتیجہ دیتا ہے. اپنے گھر میں فصل بوئیے. اور پھر جو سب سے بڑی چیز ہے، دیکھیں نصرت دین کا کام کبھی کبھار ہوتا ہے، یہ جو عملی کام ہے یہ پھر کچھ وقت لگتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. سب سے بڑا کام جو 24 گھنٹے کرنے کا ہے وہ خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق. یہ اگر کسی کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کا دین پھر دین نہیں ہے، پھر اس کا ایمان ایمان نہیں ہے. خدا جتنی بلند اور غیر معمولی ہستی ہے، جس وقت وہ سامنے آئے گا تو ساری مخلوقات کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی عظمت جلال کے سامنے جبریل امین جیسی ہستی بھی کھڑی نہیں رہ سکتی. فرشتے بھی لرزتے ہیں جب وہ کلام کرتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے. قرآن نے خود بیان کیا کہ یہ کلام ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے پھٹ جاتے ہیں، ہم پہ اثر ہی نہیں ہوتا. تو اس کلام کو ذرا کھول کے پڑھیے. اس کلام کی تجلیات کو الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے محصور کر دیا ہے، تو ہم
دل دمی پھٹیں گے ہمارے، لیکن ہمارا سر ضرور جھکنا چاہیے. اور کس پہلو سے پڑھیں؟ قرآن کو پتہ نہیں لوگ کس کس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ اس پہلو سے پڑھیں کہ خدا کی ذات کا تعارف. تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ وہ آپ تنہا بھی ہوتے ہیں تو آپ کا ساتھی ہوتا ہے، آپ بولتے ہیں وہ سن رہا ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں وہ سمجھ لیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ جان لیتا ہے. نگاہ کے خیانت تو سب بھی باخبر ہوتا ہے، دل میں خیال آتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے. 4 لوگ نہیں ہوتے مگر وہ 5واں ہوتا ہے، 5 نہیں ہوتے مگر وہ 6واں ہوتا ہے. اس پر یقین کے لیے پڑھی ہے، کیونکہ یہ یقین ہی ہے جو اصل میں مطلوب ہے. زندگی اس کی مائیت کے احساس میں گزرے. اس کا سب سے اچھا طریقہ، عملاً طریقہ یہ ہے کہ حضور کی دعائیں ہیں، اگر وہ آپ یاد کر لیں. حضور کی پوری زندگی اصل میں یہی تھی. حضور کا یہ زندگی کا یہ نمونہ آپ کو حدیثوں کی کتابوں میں ملے گا، جو حضور کی صبح شام کی دعائیں ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں ہیں، گھر کے اندر جانے آنے کی دعائیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ حضور کی زندگی، اور محض الفاظ نہیں ہیں، الفاظ نہیں ہیں، وہ جذبات کا اظہار ہے. تو آپ بھی جذبات کے ساتھ اس بات کو بیان کیجیے. کبھی ہم اپنے بچے سے گفتگو کرتے ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں نا کہ آئی لو یو بیٹا، تو وہ کیا صرف الفاظ ہوتے ہیں؟ جس کے پیچھے پوری شخصیت کھڑی ہوئی ہوتی ہے، پوری شخصیت کھڑی ہوتی ہے. تو خدا کے ساتھ تعلق میں بھی پوری شخصیت کو کھڑے ہونا چاہیے. اگر ہم یہ کریں گے تو آخری بس یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پھر کچھ نتائج ممکنہ ہیں اور کچھ لازمی. ممکنہ نتائج کیا ہیں کہ اگر ہم اٹھ گئے، ہم نے یہ 3 کام کر لیے، یعنی نصرت دین، اپنے دائرۂ عمل میں کام، اور خدا کے ساتھ زندہ تعلق. اگر یہ نہیں کیے تو پھر دیکھیں کیا ہوگا. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، اب معاملہ وہاں پہنچ گیا جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں انتہائی لیٹ کر دیں گے. ہمارا خاتمہ مقدر ہو چکا ہے، اس سے زیادہ مہلت نہیں دیں گے، کسی صورت میں نہیں دیں گے. اور یہ میں سمجھے گا یہ کوئی ہوائی اڑا رہا ہوں میں، ہمارے عالم اسباب میں سب کچھ جمع ہو چکا ہے. اس وقت آپ کو پتا دنیا علم میں، ٹیکنالوجی میں اتنا آگے جا چکی ہے اور ہم وہی جاہل کے جاہل. اس میں نے 3-4 برس پہلے، 5 برس پہلے لیکچر دیے تھے ایج آف آٹومیشن کے عنوان سے. اگر آپ کو ابھی تک وہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ چیٹ GPT اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں. دنیا AI میں کہاں جا چکی ہے، انہوں نے پبلک کر دیا. ان کے سائنسدان، ان کے ٹیکنالوجی بنانے والے کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے؟ توانائی کے نئے نئے ذخائر وہ نکال رہے ہیں. جینیٹکس میں، روبوٹکس میں ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ہم بھوکوں مریں گے، فاقوں سے مر جائیں گے. یہ دنیا میں ہوتا ہے نا، ہندوؤں میں جو 4 کاسٹ ہیں، جو سب سے نچلی ذات کے لوگ ہیں، وہ جس جگہ رہ رہے ہیں، اگر ہم رہیں گے تو اسی حیثیت میں رہیں گے، ذلیل و رسوا. دوسرا، ہمارے جو اس وقت سب سے بڑی نعمت ہے، ہمارے جو گلیشیئر ہیں، آرکٹک رینج سے باہر جو پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، وہ پگھل رہا ہے. اگر انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کیا تو اگلے چند دہائیوں میں بالائی پاکستان پانی میں بہ جائے گا، دریا خشک ہو جائیں گے. اس کے بعد الحمدللہ ہم سب قید سے مر جائیں گے. اس لیے کہ 25 کروڑ آبادی اسے فیٹ کہاں سے کرائیں گے؟ اور اگر دوسرے فیٹ کرائیں گے تو پھر وہ اپنی شرائط پہ کرائیں گے، پھر غلامی کرنی ہوگی. تو یہی انجام ہوگا، آدھے مریں گے، آدھے غلامی کریں گے. اور یہی خدا کا سزا دینے کا طریقہ ہے. قوموں کا محشر یہ دنیا ہوتی ہے، بات یاد رکھیے گا. لوگوں کو وہ آخرت میں پکڑیں گے، قوموں کا ماننا صرف دنیا میں کرتے ہیں. تو یہ 2 سینیریو رکھیں، 10 سینیریو اور بھی ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اپنی معاملات اپنے طریقے پہ کرتے ہیں. اور اگر ہم اٹھ گئے تو 2 میں سے ایک کام لازماً ہوگا. یا تو ہم اس چیلنج کو اپورچونٹی بنائیں گے اور ایک عظیم سپر پاور پاکستان کو بنا دیں گے، یا کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ چند لوگ بھی اٹھ گئے. یعنی یہ تو بڑی تعداد ہے نا، لوگ اٹھ گئے تب ہوگا. چند لوگ بھی اٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرا کام کرتے ہیں، مہلت کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. 2 میں سے ایک کام کر دیں گے، کیونکہ وہ اپنے ایک ایک نیک بندے کا آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. وہ آپ میں سے ہر شخص سے بائی نیم واقف ہے. آپ میں سے ایک ایک شخص کا وہ اپنے فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں. جب آپ میں سے کوئی شخص چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے تو آپ تو شاید کر کے بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بولتے، وہ فرشتوں کو بتاتے ہیں. حتیٰ کہ وہ جو حضور کی بڑی مشہور روایت ہے نا، فرشتے آتے ہیں کسی مجلس میں اور اللہ کے حضور پھر رپورٹ کرتے ہیں یہاں اللہ کے ذکر کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے یہ مجلس ہے. تو اللہ تعالیٰ گویا کہ جس طرح انسان پوچھتے ہیں اس طرح پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، اور پھر وہ بتاتے ہیں پروردگار یہ تیرے بندے تھے، تیری بات کے لیے جمع ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد جو خوشخبری روایت میں کبھی بڑی بڑی دل والی روایت ہے، وقت ہو رہا ہے تو اس کی تفصیل نہیں کر رہا میں.
تو ایک ایک بندے سے وہ باخبر ہوتے، ایک ایک بندی سے باخبر ہوتے، تو ایک ایک بندہ ان کے لیے اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ پوری قوم کو مہلت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو میں سے ایک کام ہوگا، ورنہ لازمی نتائج جو دو ہیں وہ لازماً نکلیں گے۔ ایک یہ کہ آپ کی ذاتی زندگی میں بالکل سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، اور آپ کے ذاتی حلقے کے اندر جہاں آپ موجود ہیں، جس گھر میں، جس خاندان میں، جس محلے میں، جس آفس میں، جس دکان میں، جس منڈی میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں پہ لوگ ایک جنتی، ایک باکردار، ایک شاندار انسان کا تجربہ کریں گے، ایک بہترین انسان کا تجربہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہو لیکن فوراً کریکشن کر لے گا، وہ با اخلاق ہوگا، وہ بااصول ہوگا، وہ معاملات میں ٹھیک ہوگا۔ اور ایسے لوگ زمین کا نمک ہوتے ہیں، بہت پسند ہے خدا کو یہ بندے، اور اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر جب وہ ان کے حضور پہنچیں گے تو پھر جنت کے فلاح داخلہ تو لازمی ہے، اور آدمی ذرا بھی ڈھنکا ہوا اس ملک کے اندر، ذرا بھی ڈھنکا آدمی اگر اللہ تعالیٰ کو مل جائے گا نا تو اسے وہ اونچے درجات دے دیں گے۔ تو آپ سے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے ذرا سے ڈھنگ کے بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔